سادة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. تے پیغمبر کا جلانے والوں آئے گھر دن تے پیغمبر کا جلانے والوں سن لو مٹ جاؤ گے اسلام مٹانے والوں سن لو مٹ جاؤ گے اسلام مٹانے والوں جس کے تعظیم کو خود آل پیغمبر آتے روٹیاں کے ملک سے بری لے جاتے پہلوی زہرہ در کو گرانے والوں آئے گھر دن تے پیغمبر کا جلانے والوں نور سے یہ خدا کا جہاں میں آئی جہاں میں جو آئی ہے نور سے یہ خدا کا جہاں میں جو آئی ہے خدا کے گھر سے یہ تحفے کیا کیا لائی ہے خواتینوں کی پیغمبر ہے زمانے والوں جس کے گھر آیت تطہیر بھی کرتی ہے طواف جس کے گھر آیت تطہیر بھی کرتی ہے طواف جس کے کہنے سے جنت سے آ جائے نگار بچ کے جاؤ گے کہاں گھر کو جلانے والوں ہائے گھر دن تے پیغمبر کا جلانے والوں سن لو مٹ جاؤ گے اسلام مٹانے والوں سن لو ایسا برسن نہ ستم ہوا نہ ستم گر دیکھا ایسا برسن نہ ستم نہ وہ ستم گر دیکھا ہم وفادار میں دیکھا تو بہتر دیکھا حسن دینے کے لیے آؤ حسینی والوں بخشا دینے سلوات دیتے ہیں کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشک لے آؤ کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشک لے آؤ نہ روکیں گے میرے مولا علم میرا لے آؤ کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشک لے آؤ اللہ تش کی صدائیں بچوں کی جب بھی آتی ہے اللہ تش کی صدائیں بچوں کی جب بھی آتی ہے تڑپ جاتا ہے دل میرا یہ روح کانپ جاتی ہے میرے مولا سے جانے کی بہن اب اذن دلواؤ کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشک لے آؤ یہ سن کر روئی ہے زینب اے بھائی جل یہاں آؤ یہ سیر ہے میرا بکھرا اسے جلدی سمجھاؤ میں کیسے اب سمجھاؤں اے بھائی جلدی آ جاؤ یقین یہ ہو گیا عباس رسن
وابستہ بہن ہوگی، یقین یہ ہو گیا عباس حسن بستہ بہن ہوگی، اے چادر کے محافظ ابو بہن بیردہ ہوگی، جو بابا نے کہا تھا سچ ہے بھیا جلدی آ جاؤ، کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشق لے آؤ، یہ سوکھی میں سکینہ کی بڑی امید آس ہے، یہ سوکھی مشق سکینہ کی بڑی امید آس ہے، نہ جانے کیسی آگ ہے نہ جانے کیسی پیاس ہے، یہ مشق لیجئے امو نہر سے پانی لے آؤ، کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشق لے آؤ، جو کھینچی خط جری میں فوج سب کوفے نظر آئی، جو کھینچی خط جری میں فوج سب کوفے نظر آئی، نگاہ غیظ کی بجلی لئی پہ تاب نہ لائی، وہ کہتا تھا علی آئے ہمیں اب جلد لے جاؤ، وہ کہتا تھا علی آئے ہمیں اب جلد لے جاؤ، وہ دہشت سے لعینوں کا یہ کوفے جا کے مر جانا، وہ دہشت سے لعینوں کا یہ کوفے جا کے مر جانا، وہ کوفے کی در دیوار سے جا کے ٹکرانا، ستمگر ہو کہاں عباس کے تم سامنے آؤ، کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشق لے آؤ، جڑی کو دیکھ کے دریا سے یوں باہیں بھاگے، جڑی کو دیکھ کے دریا سے یوں باہیں بھاگے، جو خیبر میں سوئے تھے وہی کربل میں اب جاگے، اردو کہتے تھے رو رو کے کمینوں ساتھ میں آؤ، اردو کہتے تھے رو رو کے کمینوں ساتھ میں آؤ، وہ سوکھی مشق دریا میں بڑی دیر سے بھر پائی، وہ سوکھی مشق دریا میں بڑی دیر سے بھر پائی، چھلکتے موجوں میں تصویر سکینہ کی نظر آئی، وہ سوکھی مشق دریا میں بڑی دیر سے بھر پائی، چھلکتے موجوں میں تصویر سکینہ کی نظر آئی، صدا کانوں سے ٹکرائی، چچا اب جلد آ جاؤ، کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشق لے آؤ، پلٹ کے پھر سے دریا پہ ستمگر وہ نظر آئے، پلٹ کے پھر سے دریا پہ ستمگر وہ نظر آئے، کوئی نیزے کوئی پتھر وہ لاکھوں تیر لے آئے، تڑپتی پیاس تھی بچی، چچا اب جلدی آ جاؤ، کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشق لے آؤ، ستم یہ ہائے ظالم نے یہ ہائے کیسا کر ڈالا، بھری تھی مشق پانی سے اسے چھلنی کر ڈالا، صدا دیتے رہے مولا میرے عباس آ جاؤ، کہا عباس نے بیٹی سکینہ مشق لے آؤ، میرے مولا کی ہر ایک جہاں میں حکمرانی ہے، میرے مولا کی ہر ایک جہاں میں حکمرانی ہے، علم لہرا رہا دستن سکینہ کی نشانی ہے، جہاں ملتی مرادیں ہیں درے مولا پہ آ جاؤ، جہاں ملتی مرادیں ہیں درے مولا پہ آ جاؤ، کہا عباس نے بیٹی
سکینہ مشق لے آؤ نہ روکیں گے میرے مولا علم میرا لے آؤ. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ مجلس باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. جو حضرات کمپاؤنڈ میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام باڑی میں تشریف لے آئے. ایسے ہی لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. لہذا آپ لوگ بھی تشریف لائے پر محمد علیہ وسلم. مرثیہ ہے ڈاکٹر قیام آدمی کا سواد کا نام ہے ڈاکٹر راستہ حق کی حمایت کا نکالا تم نے. راستہ حق کی حمایت کا نکالا تم نے. کر دیا جادہ ہستی میں اجالا تم نے. بار خالق کی امانت کا سنبھالا تم نے. گود میں بانی اسلام کو پالا تم نے. گردن حق و صداقت پہ ہے ایسا تیرا. کتنا ناقابل انکار ہے ایمان تیرا. تھے چچا اور بھی سرکار کے وقت بعثت. خون کے پیاسے تھے جو توڑ کے رسم الفت. کون کرتا جو محبوب خدا کی نصرت. تو نے اس خون کے رشتے کی بچا لی عزت. یوں جو مضبوط نہ کر دیتا وفا کا رشتہ. مٹ گیا ہوتا زمانے سے چچا کا رشتہ. تو نہ ہوتا تو کہیں ٹھوکر کھاتا اسلام. تو نہ ہوتا تو کہیں ٹھوکر کھاتا اسلام. کس کے دامن میں جگہ ملتی جو آتا اسلام. کس گھر اپنی پناہ گاہ بناتا اسلام. اور سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہ پاتا اسلام. کار تبلیغ کی بنیاد نصرت تیری تھی. خدا اور پیغمبر کو ضرورت تیری. جب کہ شوق میں محصور شہ عرش بکار. بن گیا تیرا عمل عشق وفا کا معیار. یاد ہے خوف کی راتوں میں وہ تیرا ایثار. تھے عرب قدر پیغمبر کے لیے جب تیار. اپنے فرزندوں کو یوں درس وفا دیتا تھا. رات کو بستر احمد پہ سلا دیتا تھا. روشنی جرأت و ہمت کی ملی ہے تجھ سے. دولت عشق نبی عام دولت عشق نبی عام ہوئی ہے تجھ سے. رسم تائید صداقت کی چلی ہے تجھ سے. یعنی اسلام کی تاریخ بنی ہے تجھ سے. تیری ماں کا ہر اہل یقین ہے محتاج. وہ تم مورخ کی گواہی کا نہیں ہے محتاج. تو تھا رب حق و باطن میں مجاہد پہلا. ایک طرف سارے عرب ایک طرف تو تنہا. تو اس کا وقت بھی تھا ناصر محبوب خدا. جب کوئی مال غنیمت کا تصور بھی نہ تھا. بات اتنی ہی نہیں ہے کہ مسلمان تھا تو. کل ایمان تھا بسر سابق ایمان تھا تو. شیخ بدھا تیری آغوش طہارت میں فدا. اے پیغمبر کے مربی تیری عظمت پہ فدا. اے حرم کے متولی تیری حرمت پہ فدا. تیری میت کے تصدق تیری رحلت پہ فدا. لکھا اللہ کے محبوب نے نوحہ تیرا. کل ایمان نے اٹھایا ہے جنازہ تیرا. نعرہ سلوات. کل ایمان نے اٹھایا ہے جنازہ تیرا. اور چار پانچ مصرے اور ہیں یہ مصائب کے. دہر میں حق و صداقت کا نشاں بن کے اٹھی. نواگر بن کے اٹھی. مرثیہ خاں بن کے اٹھی.
नवागर बन के उठी, मरसिया खां बन के उठी, जादे गम हद शरे बशर बयां बन के उठी, शैके खामोश मकासिद की ज़बां बन के उठी, दर्द दिल धागे जिगर ज़र्द गुलू बोल उठा, जिसकी आवाज में भाई का लहू बोल उठा। संगे खान और मोहम्मद वालमा सलवार, संगे खारा को पिघल जाना सिखाया जिसने, गमे मजलूम में जालिम को रुलाया जिसने, कैद खाने को अदा खाना बनाया जिसने, फर्श गम भाई का जिंदा में बिछाया जिसने, साहिबे दर्द को रोने का सबक जिसने दिया, लबे मजलूम को फरियाद का हक जिसने दिया। करे सुभान मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पता देखने का नाम ये पहले के 14 सदियों से यूं ही जारी है दहशत गर्दी, 14 सदियों से यूं ही जारी है दहशत गर्दी, सच अगर कह दूं तो गैरों को खटक जाएगी। 14 सदियों से यूं ही जारी है दहशत गर्दी, सच अगर कह दूं तो गैरों को खटक जाएगी। किसका हक किसने किया गस्ब न पूछो हमसे। शेर देखें कि किसका हक किसने किया गस्ब न पूछो हमसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जनाब ज़हरा के सिलसिले में शेर देख लें कि मतलब है कि हो नहीं सकती रकम बिनते शहे बदहा, सकता है एक आला की शान। शेर देखिए कि है मेरे पेशे नजर उस जात का जिक्र बुलंद, है मेरे पेशे नजर उस जात का जिक्र बुलंद, पस्त हो जाती है जिसके सामने दुनिया की शान, पस्त हो जाती है जिसके सामने दुनिया की शान। शेर देखेंगे बज़ातो मिन्नी कहें जिसको रसूल इंसो जां, बज़ातो मिन्नी कहें जिसको रसूल इंसो जां, इससे बढ़कर और क्या हो उस दुरे यकता की शान, इससे बढ़कर और क्या हो उस दुरे यकता की शान। सबात पढ़ जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया, जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया, देखिए चश्मे नबूवत से जरा ज़हरा की शान, देखिए चश्मे नबूवत से जरा ज़हरा की शान। शेर देखें कि चाल में खास तौर से चाल में हुस्ने खिराम अहमदी का बांपन, चाल में हुस्ने खिराम अहमदी का बांपन, वज़ुहा से मिलती जुलती चेहरे ज़ीबा की शान, वज़ुहा से मिलती जुलती चेहरे ज़ीबा की शान। शेर देखे कि अहले महशर जिसकी आमद पर रखे नीची नजर, अहले महशर जिसकी आमद पर रखे नीची नजर, किस कदर ऊंची है उस शहजादिये वाला की शान, किस कदर ऊंची है उस शहजादिये वाला की शान। शेर देखे कि ये ख़वातीने जहाने नौ भला समझेंगी क्या, ये ख़वातीने जहाने नौ भला समझेंगी क्या, मरियम और हव्वा से पूछो ज़ैनब कुबरा की शान, मरियम और हव्वा से पूछो ज़ैनब कुबरा की शान। इसमें वज़न यूज़ किया इस्तेमाल किया। देखें कि है जहां में
بے عدیلو بے مثالو بے مثیل. ترتیب دیکھیں گے کہ ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان. ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے مثیل، ضرب حیدر کی محمد کی سخا زہرا کی شان. اور شعر دیکھیں کہ جب بنی بنت محمد والدہ حسنین کی، جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان. جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی، چشم انسان میں دوبالا ہو گئی ممتا کی شان. ارے مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسرا کی شان. مرحبا زہرا تیرا زوج گرامی بو تراب، خاک میں جس نے ملا دی قیصر و کسرا کی شان. باقر و شبیر و شبر زینب و زین العباد، باقر و شبیر و شبر زینب و زین العباد، مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان. مرحبا کیا اوج پر ہے عطرت زہرا کی شان. اور بڑا سنجیدہ شعر دیکھ لیں کہ سجدہ حیرت میں اب تک ہے جہان ساجدین، سجدہ حیرت میں اب تک ہے جہان ساجدین، دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان. دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہ اولا کی شان. جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکروں، جب سوا نیزے پہ سورج آئے گا منکروں، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. مختار ہے کہ فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی ہے نصیر، فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی ہے نصیر، لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. بر محمد والے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ابنة الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل فانقلبتم على أعقابكم صلوات وما محمد إلا رسول، اور نہیں ہے کچھ بھی محمد جز یہ کہ وہ رسول ہے۔ وقد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی انبیاء آ کے گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں، موت آ جائے انہیں، او قتل یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دوبارہ اسی گمراہی پہ لوٹ جاؤ گے جس سے محمد نے تم کو نکالا ہے؟ ومن ينقلب علی عقیبیہ، اور اگر کوئی بھی پلٹتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے میرے نبی کے بعد، تو نقصان اسے ہے، خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ اپنی انتظامیہ پر کچھ کہنے کا ہے، 5 دن مجھے آئیتے کو ہم صحیح نہیں کر سکے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ 10 منٹ کا کام تھا، اس کو کھول کے بنا لیتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ گفتگو کرنی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ واضح ہے۔ ہرگز اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ گمان بھی نہیں ڈالا ہمارے ذہنوں میں کہ صاحب ہمارے نبی اس دنیا میں آئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب بھی نبوت اور بعد نبوت کی گفتگو قرآن نے کی تو اپنا موقف واضح کر دیا کہ جو پہلے دن سے ارادہ الہی و سنت الہی ہے وہ آخری دن تک جاری رہے۔ جل فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
जो कमाई एक और जगह खाने की मिलने से सलवात पढ़े तो अल्लाह ने अपना मौका, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कम आए हैं तो जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ूंगा, लेकिन जो आया है उसका हक तो देना वाजिब है ना। सलवात पढ़ते अल्लाह का उम्मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इसका क्या मतलब है? किसको नहीं मालूम है रसूल अल्लाह रसूल है? पूरे सरजमीन अरब में हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसको नहीं मालूम कि आप रसूल हैं? जो नहीं मानते तो वो भी रसूल कह के खिताब करते थे। सूरह मुबारक मुनाफिकून में है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल, यानी मुनाफिक है, खुदा को नहीं मानता है, लेकिन अब समाज में रहना है तो कहता है कि हम गवाही देते हैं कि आप रसूल हैं। अल्लाह आता फरमाता है कि मेरे हबीब, हमें मालूम है कि इन्नका लरसूलुल्लाह इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून, लेकिन हमारे हबीब आपकी रिसालत सच्ची है, लेकिन इन मुनाफिकों की गवाही झूठी है। सरकार तो ये ऐसा नहीं जो रसूल को रसूल, फिर ये कहने की क्या जरूरत है? कुरान की वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तो इस आयत के चंद पैगाम, पहला पैगाम ये है कि रसूल अल्लाह से रिश्तेदारी नहीं जोड़ना। रसूल अल्लाह से रिश्तेदारी नहीं जोड़ना। जब भी रसूल के पास आना, ये समझ के आना कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ आखिरी नुमाइंदा है। जैसे अल्लाह की इताअत वाजिब है, इसकी भी इताअत वाजिब है। डिस्काउंट न लेना रिश्तेदारी समझ के। सलावत पढ़ मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और नहीं साहब हमारे मक्के के हैं, हमारे मदीने के हैं, हमारे पड़ोसी, कोई फर्क नहीं। पड़ोसी होने से कोई फर्क नहीं होता। खाने काबा के करीब रहने के बाद आधा मक्का बुत परस्त था, तो कोई फजीलत है? सलावत पढ़िए जब अब अल्लाह ने पहले इनकार कर दिया कि रसूल अल्लाह से रिश्तेदारी न जोड़ना। जब अल्लाह ने कह दिया कि मोहम्मद रसूल, हमारे हबीब सिर्फ रसूल हैं, तो ये नई नई रिश्तेदारियां कोई मोमिनों का मामू बना हुआ है, खालुल मोमिनीन है। खुद कमबख्त मोमिन नहीं, मोमिनों का मामू कैसे हो जाएगा? सलावत पढ़ मोहम्मद मोमिनों का अगर ये दरवाजा खोला जाए, ये सिस्टम अगर बनाया जाए कि कोई मोमिनों का मामू हो, तो रसूल खुदा ने 11 शादियां की थी, तो एक ही मामू क्यों है? कम से कम 11 मामू होते। और हमने समझा कि यहाँ रिश्तेदारी जोड़कर इस्लाम को नहस और तहस करने के लिए इरादा किया गया। अल्लाह ने पहले दरवाजा बंद कर दिया, हमारे हबीब के पास आना तो रिश्तेदार बन के ना आना, सिर्फ ताबेदार और मुती बन के आना। और अजीजों, ये पैगाम इतना सख्त था
کہ جو اصلی رسول کے رشتہ دار تھے انہوں نے بھی ادباً رسول اللہ کہنا شروع کیا. روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا داخل ہوئے خانہ حضرت زہرا میں، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے جواب دیا، واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے جواب دیا اور واپس چلے گئے. تیسرے دن جب آئے تو فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا فاطمہ زہرا دوسرے مجھے رسول کہہ کے پکارے تو ٹھیک ہے، تم بابا کہو اوروں کا رسول ہو تمہارا باپ. مجھے میری گردن میں ڈر ہونے لگا. سلوات پڑھ لے محمد جانے دیے لوگ کچھ یہاں پر ٹیچر لا کے رکھ دو سیکھی رکھے گا وہ سب یہ نہیں محمد کیا ہے؟ صرف اور صرف تو آپ رشتوں کے ذریعے سے اسلام کی گردن پہ سوار ہونے کی کوشش ہے. تو بیٹی دے دی تو اسلام کے مالک ہو گئے تم. صلوات پڑھتے محمد علیہ. انہوں نے لے لی، ان کا احسان ہے. ویسے جس خاندان سے تم تعلق رکھتے تھوکنے کے بھی قابل نہیں تھے. صلوات پڑھتے محمد علیہ. میں نے محنت پڑھی تو میں نے کہا شادی تو رسول اللہ کی بس ایک ہی ہوئی. رسول اللہ کی شادی بس ایک ہی ہوئی ہے. اب دو تین خادم کھڑے ہوئے، آپ قبلہ ایسے کیسے؟ میں نے کہا باقی سب سمجھوتے ہیں، شادی صرف خدیجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں قبلہ کو ثابت کرنا پڑے گا. میں نے کہا بالکل ثابت کروں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے عورت کو جب نکاح پڑھا تو نکاح میں کتنے آدمی تھے؟ کہاں نکاح ہوا؟ کھانا کھلایا، ولیمہ کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ لڑکی کی طرف سے نکاح پڑھنے والا کون تھا؟ حضور کی طرف سے نکاح پڑھنے والا کون تھا؟ رشتہ آیا ہو، رسول نے قبول کیا ہو، سارے شہر والوں کو معلوم ہوا اور کہا یہ تو نہیں ہے. میں نے کہا سمجھ لو جو ایمرجنسی میں ہوتا ہے وہ مجبوری ہوتی ہے، جو اختیار میں ہوتا ہے صلوات پڑھتے محمد. حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا شوہر جو تھا ابو سلمہ وہ حبشہ گیا تھا اور جانے کے بعد وہ عیسائی ہو گیا. اب جب عیسائی ہوا تو ام سلمہ بہت شرمندگی محسوس کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ ام سلمہ سے عقد کر لیجئے تاکہ ایک مومن خاتون کا سر نہ جھکے. روایتوں میں کہ بعض خواتین نے چڑھایا کہ تمہارا شوہر جو مرتد ہو گیا تھا. تو رسول اللہ نے کہا اب اگر کوئی چڑھائے تو کہنا کہ میرا شوہر وہ ہے جس نے سب کو مسلمان بنایا ہے. صلوات علی محمد. زینب بنت حجش یا جحش یہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی. آپ نے اپنے غلام زید کے ساتھ ان کی شادی کر دی. تو اسلام آیا ہی تھا برابری اور انسانی اقدار کو بلند کرنے، لیکن آپس میں نہیں بنی اور زید نے طلاق دے دیا. اب جب طلاق دے دیا تو آس پاس کی عورتوں نے آ کے زینب کو چلانا شروع کیا کہ تمہارے
خاندان کے سرپرست ہیں رسول خدا, انہوں نے تمہیں غلام کے ساتھ بیاہ دیا اور دیکھو غلام نے تمہیں طلاق دے دیا. اچھا اس کے بعد بہت سے ان کے ذکر افسانے ہماری کتابوں میں نہیں, ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے, جس کو منبر پر پڑھ کر میں خود کافر ہو جاؤں گا. صلوات پڑھتے محمد. ایک اور صلوات پڑھتے. ایسی بات ہے اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ایمان خطرے میں. ہم ایسی بات ہے کہ ہمیشہ غلط آدمی غلط ہی سوچتا ہے. تو زینب بنت جہش کے ساتھ یہ پریشانی تھی, آسمان سے وحی آئی. اچھا ایک اور مسئلہ تھا عرب میں کہ رسول اللہ نے زید کو پالا تھا, جو بچہ تھا بازار میں بک رہا تھا, آپ کو رحم آیا تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اچھا رسول اللہ نے کبھی بیٹا کہا نہیں, لیکن عرب کی عادت تھی کہ وہ کہتے تھے ابن محمد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رسول آپ اس کی بیوی سے اس لیے شادی کیجئے تاکہ کسی کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ آپ کا اس آدمی تو کوئی رشتہ ہے. صلوات پڑھتے محمد. یہ ان کی شادی. اچھا ایک دن حضرت عائشہ نے زینب سے کہا کہ تمہارا نکاح کہاں ہوا؟ تو زینب رو رہی تھی. حضور آئے, آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہا فلانی آئی تھی چڑھا کے گئی. تمہارا نکاح کہاں ہوا؟ کون سا کہہ دو تمہارا نکاح زمین پر ہوا ہے, میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب یہ جنگ خیبر میں جو ہے اسیر ہو کے آئیں, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو میرے بھائی تھے وہ مارے گئے, میرا باپ مارا گیا اور میرا کوئی نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم میں کہاں جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو, لیکن اگر تمہیں کسی کی پناہ چاہیے تو بیان کر دو. تو اس نے کہا کہ انا استجیر من اللہ و رسولہ, میں طلب جوار و پناہ کرتی ہوں اللہ سے اور اس کے رسول سے. لہذا اللہ کا حکم ہوا کہ جب یہ آپ کی پناہ میں آ گئی ہے تو اسے, اچھا دیکھیں یہودی کی بیٹی تھی لیکن ممبر چھوڑ دوں گا, مذہب بدل دوں گا. جب تک زندہ رہی کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ رسول خدا کو اعتراض ہو. کیا سن رہے ہو؟ رسول کی زوجہ رہی ہے, آپ دکھا دیجئے جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں کہ کبھی اس نے کہا ہو کہ ہمیں سکہ دیجئے, درہم دیجئے, دینار دیجئے, آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آئے, ہمارے ابا کو کیوں نہیں بلایا, ہمارے مسئلے کو کیوں نہیں حل کیا, کبھی ایک آواز بلند نہیں ہوئی. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کی بیٹی ہو کر جوار نبی میں آئی تو مسلمانوں کی ماں بن گئی. لیکن کیا کروں, بڑوں کی بیٹی رسول کے گھر میں آئی تو اپنی حد سے گرتی چلی گئی. محمد ایک جملہ آج تک اس نے نہیں کہا کہ جو ہمیں کوئی کسی کتاب میں ملتا, بلکہ ایسے تو لگتا ہے جیسے صفیہ زوجہ ہی نہ رہی ہو رسول خدا کی. اصل خاموش, اور کبھی نہ گھر سے باہر نکلی, نہ کبھی کوئی اعتراض کیا. اب کچھ عورتوں کو لیڈر بننے کا شوق ہوتا بھی ہے, تو جس کو شوق لیڈری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا, ابن عباس نے جب دیکھا امام حسن کے جنازے میں انہوں نے تیر چلایا تو ابن عباس بہت بڑے ادیب تھے, شاگرد تھے امیر المومنین کے. فرمایا کہ یومن تجملتی و یومن تبغلتی. جمل اونٹ کو کہتے ہیں, اونٹ پہ بیٹھنے کو فعل میں بدلا. یومن تجملتی, ایک دن تم نے اونٹ کی سواری کی. وہ یومن تبغلتی, اور آج گدھے پہ بیٹھی ہو. 2-4 سال اور زندہ رہ جاؤ گی تو تفیلتی, ہاتھی پہ سوار ہوگی. محمد
کوئی نہ کوئی قضیہ ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور سوال پڑھتے ہیں. بڑے ریومر پھیلا رکھے ہیں کہ رسول خدا کی محبوب ترین زوجہ, آپ سمجھے نا, اور بڑے قصے بیان کیے جاتے ہیں. بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کا کام نہیں ہوتا تھا لوگ لا کے ان کو گفٹ دیتے تھے, وہ کہتے تھے فلانے نے آج یہ تحفہ دیا ہے, تو رسول خدا ان کا کام کیسے اپنے یہاں ہوتا ہے کہ کلکٹر صاحب کے بنگلے پہ گئے آپ نے, میڈم کو کوئی ہدیہ بنیا, ٹوکرا امرود یا آم یا کٹہل اس زمانے میں, یا گوڑ کوئی ہدیہ, ہاں کہ صاحب وہ فلاں کیس جو ہے کہ کوتوالی میں ہے, ذرا دیکھ لیجیے گا. تب میڈم خوش تو سرکار بھی خوش. ان بغیرتوں کو اس بات کا بھی خیال نہیں ہے کہ رشوت دے کے رسالت کو خریدنا چاہتے ہیں, جب کوئی وہ رسول ہے کہ جس نے کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, تب بھی میں حق کا اعلان کرنے سے باز. لیکن لکھا ہے کتابوں میں جب جن کی باری آتی تھی تو تحفہ لوگ دیتے تھے, یہ بھی نہیں سوچا کہ نبوت کا جمال و کمال خطرے میں ہے. اصل میں دلچسپی نبوت سے نہیں تھی, اے غیر نتھو خیروں کو بلند کرنے کا مقصد تھا. سے نہیں. اب دوسری بات جو کہی جاتی ہے, رسول اللہ کیوں پیار کرتے تھے؟ چونکہ سب سے زیادہ جوان. بتائیے ڈائریکٹ کس کے اوپر تانا ہے, کس کے اوپر حملہ ہے؟ بولیے رسالت پر. یعنی الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا حسن و جمال یا جوانی دیکھ کر وہ فریفتہ ہوتے تھے, جبکہ فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے درمیان افضل وہی ہے جو جتنا متقی پرہیزگار ہے اتنا ہی عزت دار ہے. نہ مال نہ دولت نہ جمال, رسول خدا کسی کو اہمیت نہیں دیتے. چونکہ سب سے خوبصورت چیز آج اس کی بات کھل جائے, کتاب انصاب الاشراف بلازری. اب انشاءاللہ کہیں خصوصی ملیے گا تو بتاؤں گا. تلاوت پڑھیں محمد والے انصاب الاشراف بلازری میں یہ ہے کہ حبشی اور کالے رنگ کے 3 لوگ تھے. انما السودان ثلاثۃ, حبشی 3 تھے. ایک زید بن ارقم, ایک زید بن ارقم, دوسرے ان کا ذکر ہے جو آپ کو سمجھے, اٹل بہاری واجپئی. تلوار بھائی محمد والے, اور تیسرے حضرت بلال. تو حضرت بلال تو حبشی تھے ہی, تو ان کے حبشی ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن جو حبشی نہ ہو اور حبشی ہو تو سمجھو کوئی دال میں کالا ہے. صلوات پڑھ محمد والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اس خاندان کا نام تھا بنی تمیم. بنی تمیم کے 2 شاخیں تھیں, ایک تیم بن مرہ, ایک تیم الرباب. تیم الرباب اور تیم مرہ. تیم مرہ یہ اصلی تمیمی تھے. تیم الرباب یعنی وہ بنی تمیم کہ جن کا رشتہ لڑکیوں سے رباب تک پہنچا ہے, بنی تمیم تک پہنچا ہے. حضرت یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ نہ خاندانی شرف رکھتے تھے نہ سماجی شرف رکھتے تھے. جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ موصوف نے 3 بار اپنے پورے خاندان کو جوئے کی بساط پر لگا دیا. صلوات پڑھتے محمد والے. لہذا خاندانی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی. حسن و جمال بھی نہیں تھا, حسن و جمال بھی نہیں تھا. جو
کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بال جھڑا ہوا، چہرے پہ جھرری، چہرہ حد سے زیادہ سرخ. اب یہ تو رائٹرز اور مورخین کا کمال ہے کہ گنگو تیلی کو راجہ بھوج بنا دے. صلوات پڑھ دے محمد ساورکر کو جانتے ہیں. آج سے 70 سال 80 سال 90 سال پہلے اس نے انگریزوں کا پیر پکڑا تھا، اس کے سامنے معافی نامہ لکھا تھا. آج گاندھی جی بیچارے ڈیفیٹ ہیں اور ساورکر ہیرو ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ جو بزرگان اہل بیت تھے، شریعت تھے، ان کو ہمیشہ نہ مسجد سے بیان کیا جاتا ہے، نہ جمعے سے بیان کیا جاتا ہے، نہ خطبے میں بیان کیا جاتا ہے. لیکن جتنے بھگوڑے تھے، جتنے جواری تھے، جتنے کار خیر انجام نہ دینے والے تھے، ان کا ذکر ہے. عزیزو اصحاب محمد کی فہرست بناؤ تو کردار کی بنیاد پہ بناؤ. سلمان کو لے آؤ، ابوذر کو لے آؤ، مقداد کو لے آؤ، عمار کو لے آؤ. عزیزو دوسرے لوگ مسلمان ہوئے کھانے کے لیے اور یہ اسلام لائے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے. تو ان باتوں پہ غور کریں، فکر کریں کہ واقعاً اب وقت آ گیا ہے کہ ہم حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ غلطی کہاں تھی، مشکلات کہاں تھی، پریشانیاں کہاں تھی. اب صاحب تو شادی تو رسول خدا نے ایک کی، باقی کوئی رشتہ لے کے رسول اللہ کے پاس نہیں آئے. ورنہ اگر رشتے کی بات ہے تو تم بیٹی دے کے عزیز ہو سکتے ہو تو ابو لہب تو چچا تھا. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اس میں تو پانی میں جانے والی بات نہیں ہے نا. چچا تھا لیکن بگڑا کیسے؟ سسرال غلط تھی، خود بھی غلط ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد. اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کیا کہ دیکھو وما محمد الا محمد کچھ نہیں ہے دوست رسول ہے. آپ دیکھیں بلکہ جب میں دور سے قائلانہ مطالعہ کرتا ہوں نا میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو قرآن کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والی شخصیت کا نام ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام. علی علیہ السلام کے بیٹے، لیکن کبھی نہیں کہا بھائی، کیا کہا؟ آقا. اور عزیزوں یہ آقا تو اردو ہے. سیدی و مولائی، میرے مالک اور میرے سرکار. اور جب بازو کٹا نا تو جو جملہ کہا اس پہ غور کیجیے. واللہ ان قطعتم بیمینی، پہلے آئیں ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی. اگر دائنا کاٹا ہے تو بایاں بھی اگر کاٹ لو گے تب بھی میں اپنے دین کا دفاع کروں گا. اس کے بعد فرمایا کہ دین کون ہے؟ نجل المصطفیٰ صادق الیمینی، جو مصطفیٰ کا نواسا ہے اور اپنی گفتار میں صادق و مصدق ہے. صلوات پڑھ دے. امام حسین کو بھائی کے عنوان سے بجائے دین سمجھتے تھے، ولی خدا سمجھتے تھے. حجت جیسے ہی کسی نے رشتہ داری جوڑی معاملہ، رشتہ داری نہ جوڑو. کبھی بھی اطاعت اور ولایت میں رشتہ نہیں آنا چاہیے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا علی کی اولاد ہے، سید ہے، اس پہ آپ کو زیادہ فخر ہے
یا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اس میں زیادہ آپ کو فخر ہے؟ فرمایا ولایتی احق من ولادتی، میرا علی کا شیعہ ہونا مہم ہے علی کا بیٹا ہونے سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لہذا اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، ان اول الناس ابراہیم من اتبع هذا الرسول۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کا سچا اور قریبی ترین وہ شخص ہے جو اس رسول سے محبت کرے، اس کی اطاعت کرے۔ ان کنتم تحبونی فاتبعونی، یا فاتبعون فاتبعوا هذا الرسول، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ یعنی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ایک رشتہ باقی رہے گا، وہ امامت و ولایت کا رشتہ باقی رہے گا۔ محمد قبر میں جب مردہ لٹایا جاتا ہے، سید سید کیا کہا جاتا ہے؟ یا عبداللہ ابن محمد، نہ رشتہ گنایا جاتا ہے نہ نسبت شمار کی جاتی ہے۔ یا عبداللہ ابن محمد اذا آتاکانی ملکانی مقربان من عند اللہ، جب اللہ کے دو مقرب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے تمہاری کتاب کیا ہے، تو تم کہنا قرآن۔ تمہارا خدا کون ہے؟ کہنا اللہ۔ تمہارا دین کیا ہے؟ کہنا اسلام۔ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہنا محمد مصطفیٰ۔ اور جب تم سے پوچھے گا تمہارے امام کون ہیں، تو کہنا میرے امام علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہنا کہ ان اللہ نعم الرب، ان رسول اللہ نعم الرسول، وَإِنَّ أَئِمَّتِي نِعْمَ الْأَئِمَّةِ، میرے خدا سے بہتر کوئی خدا نہیں، میری کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، میرے نبی سے بہتر کوئی نبی نہیں، اور میرے آقا اور مولا سے بہتر کوئی مولا نہیں۔ اس رشتے کو مضبوط امامت و ولایت، اور محبت وہی کامل ہوتی ہے جو اعضاء و جوارح کے اوپر لائے۔ اس لوگ امام رضا علیہ السلام کے پاس میں کون ہے؟ فرمایا نحن قوم من شیعتک، ہم آپ کے شیعوں میں سے گروہ ہیں۔ مانی لا اراکم علی وجوہکم سیماء شیعتنا، تو تمہارے چہرے پر ہمارے شیعوں کی نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ ابن رسول اللہ شیعت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اور میں پیشانی پہ سجدوں کے نشان، زبان پر ذکر خدا، آنکھوں میں خوف خدا سے بہتے ہوئے آنسو، شکم مال حرام سے خالی، دل غیر اللہ و غیر آل محمد سے خالی۔ فرمایا علی کا شیعہ رات بھر مصلے پہ تڑپتا ہے اور دن میں مرد مجاہد نظر آتا ہے۔ صلوات محمد۔ لہذا فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد کیا ہے؟ رسول۔ اچھا دوسری وجہ جو ہے جو بیان کی، کیوں؟ اس بات کے لیے کہ جو سنت، جو طریقہ اللہ کا
रसूलों के सिलसिले में राइज था, वही सिलसिला हमारे नबी के सिलसिले में भी राइज रहेगा। सिलसिला क्या है कि कोई ऐसा रसूल नहीं है जो इस दुनिया से उठे और अपने बाद कोई जानशीन मुअय्यन न करे। मोहम्मद ये सुन्नत इलाही है। जरा एक खत कुछ लोगों ने इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला पर किताब है जिसका नाम है किताबुल इहतिजाज। 2-3 किताबें हैं जो हर मोमिन को पढ़नी चाहिए, उर्दू में भी मौजूद है। किताबुल इहतिजाज मरहूम अमीनुल इस्लाम तबरसी अबू तालिब। दूसरी किताब है किताब गैबत नुअमानी कातिब नोमानी, जिनका दौरानिया जो है 340-370 के बीच में, गैबत ज़ोहरा थोड़ा फासला। तीसरी किताब जो है गैबत मरहूम शेख है तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। ये मखसूस किताबें जो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला पर तो उस किताब गैबत नुअमानी में और दीगर किताबों में ये हदीस मौजूद। अच्छा, ये किताबें ये वैसे इब्तिला के लिए भी ज़रूरी है। आजकल हमारे माशरे में जवानों में सूफियों का तरीका राइज है। इसका तरीका राइज हो गया सूफियों। आप जानते हैं अहले बैत ये कहता है कि हमारी नजर में सूफी यहूद और नसारा से बदतर है। लेकिन यहूद और नसारा डायरेक्ट गुमराह करते हैं, लेकिन ये हमारा चोला पहन के हमारे शियों को हमसे दूर ले जाते हैं। अब वक्त नहीं है। सूफियों में जो सबसे बड़े सूफी हैं उनमें से चंद हैं। अबू मदीन मोहम्मदी, अब्दुल जाहिद, अबू मदीन मोहम्मदी, अब्दुल जाहिद बगदादी। इस तरीके से बायजीद बस्तामी, और उनमें सबसे बड़ा मकाम जिसको हासिल है उसका नाम है मंसूर हल्लाज। क्या सोते नहीं रहे मेरे अजीजों? मंसूर हल्लाज। मंसूर हल्लाज को बगदाद में फांसी दी गई थी। क्या कहता था जब खुतबा देता था? अल्हम्दुलिल्लाह अला शानी, कहता था अल्हम्दुलिल्लाह शानी व जल्ल मकानी। नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाह, कहता अल्हम्दुलिल्लाह शानी व जल्ल मकानी। मेरी शान ये है कि तमाम तारीफें मेरे लिए। उसने कहा नहीं था कि जुब्बती, मेरे जुब्बे के नीचे अल्लाह के अलावा कोई शय मौजूद नहीं। ये मंसूर हल्लाज ये कहता था कि अनल हक, मैं ही उस मकाम पे पहुंच चुका हूं, मुझे अपना वजूद तो याद नहीं है, खुदा ही खुदा, मैं खुदा हूं। ये मंसूर हल्लाज था। और अजीजों, लेकिन जब ये मंसूर हल्लाज को माया आने के बाद उसने ये दावा किया कि मैं इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का नुमाइंदा हूं, और मैं हजरत से डायरेक्ट मिलता हूं और उनसे गुफ्तगू करता हूं, उनके अहकामात लेता हूं, और जिसको भी हजरत से मुलाकात करनी है वो मेरे पास आए। तो एक शख्स जिनका नाम था जाफर इब्न मुतय्यल रिज़वानुल्लाह ताला, जाफर इब्न अहमद इब्न मुतय्यल या मुतय्यल, ये अजीम शख्सियत थी। चौथे नायब, तीसरे नायब हुसैन इब्न रूह उम्र में सबसे छोटे थे। सबको ये गुमान था कि तीसरे नायब जाफर इब्न मुतय्यल होंगे, क्योंकि वो मरहूम अमरी के पैर के पास बैठे हुए थे, यानी नायब दोम मोहम्मद इब्न सईद इब्न उस्मान उनके करीब बैठे हुए थे।
انہوں نے اپنے جیب سے لفافہ نکالا اور فرمایا کہ وصیت حضرت نے یعنی نائب امام کسے بنایا ہے؟ حسین ابن نوح نوبختی کو بنایا ہے۔ جعفر ابن مطیب اٹھنے کے بعد انہوں نے آ کے پائیتی بیٹھ گئے اور حضرت حسین بن روح کو نائب امام کے سرانے بٹھایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی داڑھی سفید ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، شیعوں میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں کیا کروں جب خدا کو اس کالی داڑھی پہ رحم آیا لیکن اس سفید داڑھی پہ نہیں آیا۔ یہ امتحان ہوتے ہیں بزرگوں کے۔ اس کے بعد جعفر بن مطیع ایک مطیع، ایک مجتہد فقیہ، 3 اماموں کی تائید حاصل تھی، اس کے باوجود حسین بن روح جو 40 یا 42 سال کی تھی، ان کو عمر 95-96 سال کی تھی، اقل 80 سال تھی، لیکن اس کے باوجود سیدی و مولائی کہہ کے کھڑے ہوتے۔ تو جب اس نے خط لکھا کہ ابن مطیب میں امام زمانہ کا نمائندہ ہوں، سپاہی ہوں، اور اللہ نے مجھے استجابت دعا عطا کی ہے، تو جعفر ابن مطیب نے ایک اس کو کہتے ہیں احدوثہ ادھوکا، یعنی ایک جوک بنایا اور پورے شیعوں کے درمیان پھیلا دیا۔ اس کے بعد خط لکھا کہ میری داڑھی سفید ہے، میں خضاب کرتا ہوں، خضاب کرنے کے بعد میں گھر کی خواتین کے پاس جاتا ہوں، کچھ دن تک تو وہ مجھے جوان سمجھ کے میرے قریب آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے میری داڑھی کا خضاب اترتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ خواتین مجھ سے بھاگتی جاتی ہیں۔ اگر تو سچے امام کا نمائندہ ہے تو میری داڑھی کالی کر دے تاکہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے خط لکھا کہ نہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جواب میں لکھا ہم نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہے، ہم نے آل محمد سے مستقیماً علم حاصل کیا ہے، ہم صوفیوں سے گمراہ ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جب یہ منصور حلاج قم پہنچا تو اس نے مرحوم شیخ صدوق کے والد علی ابن بابوئے، علی ابن حسین یعنی حسین ابن بابوئے جو شیخ صدوق کے والد تھے، ان کے پاس جا کے اس نے کہا کہ آپ ہم کو امام کا نمائندہ مانیے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب تک وہاں سے خط نہیں آئے گا تب تک ہم تم کو نمائندہ نہیں مانیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے ان کا نمائندہ نہیں مانو گے تو تم کو دائرے دین سے خارج کر دوں گا۔ مرحوم حسین نے اپنی جوتیاں اتاری اور اس کے سر پہ 4-5 ماری۔ ماننے کے بعد کہا کہ امامت کا مسئلہ اتنا سستا نہیں ہے، تیرے جیسے غیر نتو خیر امام سے قریب ہو جائے۔ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ ہمارا خط و کتابت اپنے امام سے جاری ہے۔ یہ 4-5 کتابیں جس میں امام کے خطوط ہیں جن کو توقیات کیا کہا جاتا ہے؟ توقیات، واقع کے معنی ہوتے ہیں لکھنے کے، توقیات۔ اچھا اس زمانے میں خط آتا تھا تو اس طرح آتا تھا کہ من حجت ابن الحسن من ناحیت المقدسہ، یعنی مقدس گوشے سے آیا ہے۔ پولیس والے خط پکڑتے تھے یہ کونا ہے کہاں؟ اس زمانے کے حاکم بادشاہ جاسوس خط پکڑتے تھے، اس میں لکھا تھا من ناحیت المقدسہ، مقدس گوشے سے آیا ہوا خط۔ کہاں ہے بھائی؟ نہ کس کے نام آیا خط وہ بھی نہیں، کہاں سے خط آیا وہ بھی نہیں۔ عزیزوں مومن سمجھ لیتا تھا کہ یہ تحریر کس کی ہے، خط کس کا ہے، لیکن غیر مومن سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اور ائمہ نے طریقہ ایسے اپنایا تھا کہ خیار بیچنے والے تھے کھیرا، دوسرے جو تیل بیچنے والے تھے تیل، اپنے زمانے کے عالم، لیکن امام نے کہا کہ تم جو ہے ہماری طرف سے تیل بیچو، تمہارا نام ابن زیاد ہونا چاہیے، ابن سمان ہونا چاہیے۔ تیل کے پیپے لے کے آتے تھے اور اس میں سسٹم سے خط ڈال دیتے تھے
عزیزوں نہ خط خراب ہوتا تھا، نہ خط بھیگتا تھا، نہ عبارتیں ختم ہوتی تھی. حکومت یہ سمجھتی تھی کہ امام کے ہاں راشن پہنچ رہا ہے، لیکن حقیقت میں سوال آتا تھا، جواب آتا تھا. ابو جعفر حمیری کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے نائب چہاروں محمد ابن علی سمری نے کہا کہ چلے جاؤ جہاں بانس بکتا ہے ایک گٹھر ملے گا اس کو لے کے آؤ. انہوں نے کہا آپ کو بانس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ انہوں نے کہا وہ چھپر پر ڈالنا. اب وہ بانس کاندھے میں لے کے آ رہے تھے، ادھر سے ایک گھوڑے والے نے ٹھوکر ماری تو ایک بانس ہاتھ سے چھوٹا تو 2 ٹکڑے ہو گیا. تو کہتے ہیں جلدی سے میری نگاہ پڑی، پورے بانس کے اندر کتاب کاغذ رکھے ہوئے تھے، میں نے جلدی سے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آ کے محمد ابن علی سمری کے حوالے کیا. جب جانے لگا تو انہوں نے کہا دیکھو تم سے ایک غلطی، میں نے کہا تھا خاموشی سے جانا، خاموشی سے آنا. تمہاری ایک بے احتیاطی سے اس لکڑی سے خط کا پتہ چل گیا. تو کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کیا سمجھتے ہو ہم آنکھ بند کرے بیٹھے ہیں؟ جو سب کو خبر دیتا ہے اس نے ہمیں خبر دیا ہے. محمد سلامتی ہے امام زمانہ جلالہ. ان چیزوں کو بھی تذکرہ ہو جائے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. اور سلام پڑھ دیں امیج بنانے کا وقت ہے، داڑھی سفید ہو گیا، کیا امیج بنانا؟ ایک اور سلام پڑھ دیں. لہذا تو عزیزوں سب نے خط لکھا. خط کیا لکھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہے، اور اللہ کی سنت جو رسولوں کے لیے ہے وہی سنت ہمارے نبی کے لیے ہے. کسی نبی کو بغیر جانشین کے نہیں چھوڑا تو ہمارے نبی کو بغیر جانشین کے کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے. انہوں نے خط لکھا کہ ابن رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے وجود پہ شک کرتے ہیں، تو آپ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ خط کا جواب یہ ہے، امام نے فرمایا اگر سارے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو اللہ کی عظمت میں اضافہ، اور اگر سارے لوگ اللہ کے دشمن ہو جائیں تب بھی اللہ کی عظمت میں کوئی کمی. ویسے ہی سمجھ لو اگر سب شیعہ ہمیں چھوڑ دے تب بھی ہم امام ہیں، اور ساری دنیا علی ولی اللہ کہے تب بھی امام ہے. بولے حضور لوگ گمراہ ہو گئے کیا ہوگا؟ میں نے جو گمراہ ہو جہنم میں جائے گا، نہ امامت کو کچھ بگڑے گا نہ شیعہ کو کچھ بگڑے گا. سلام بول دے محمد. مرغیت کو نہیں مانو، مرغیت کو نہیں مان گا، نہ مانو. تمہارے نہ ماننے سے مجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں یہ بات ہے کہ چراغ کو چھوڑ کے اندھیرے میں جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں محمد. صلوات پڑھ دیں محمد. پہلی دلیل. دوسری دلیل امام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ مت پوچھو کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں. سورج ہے تو ہم ہیں، چاند ہے تو ہم ہیں، زمین ہے تو ہم ہیں، آسمان ہے تو ہم ہیں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ لولا الحجت لساقط الارض، اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہے. جب تک صبح شام ہو رہی ہے اس کا مطلب کوئی حجت خدا ہے جو زمین کے لنگر کو تھامے ہوئے ہے، آسمان کے لنگر کو تھامے ہوئے ہے. سورج کی کرنیں اس کی متی ہے، ہوا اس کی متی ہے، دریا اس کا متی ہے، آسمان اس کا متی ہے، زمین اس کا متی ہے. عزیزو صبح قیامت تک جب تک زمین اپنے انداز پہ باقی ہے اس کا مطلب کوئی محور ہے جس میں یہ زمین گھوم رہی ہے. وہ حجت خدا امام مہدی جل اللہ تعالی.
تیسری دلیل جو امام علیہ السلام نے دی وہ یہ ہے من لدن آدم علیہ السلام الی ماضی علیہ السلام. غور کیجئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ماضی علیہ السلام تک. ماضی یعنی گزر جانے والے. کون اشارہ ہے اس کی طرف؟ امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گزر جانے والے علیہ السلام تک، یعنی امام بولو نا، امام حسن عسکری علیہ السلام. فرمایا آدم سے لے کر حضرت عسکری تک خدا نے زمین کو بغیر جانشین کے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دے گا؟ محمد آیت کا یہ دو مطلب ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے، ان پیغمبروں نے کیا کیا؟ جانشین بنایا. تو تمہارا پیغمبر بغیر جانشین کی دنیا سے کیسے گزر جائے؟ اس کے بعد فرمایا کہ افائن ماتا او قتلا، اگر رسول خدا اس دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے اصلی مذہب پہ لوٹ جاؤ گے؟ اور اگر تم لوٹے بھی تو نہ خدا کو نقصان ہے نہ رسول کو نقصان ہے، جو لوٹے گا اس کو نقصان ہے. یہ بات یہاں تک آ گئی. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہنا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ بیان کرنا ہے، 4 یا 5 جملے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہی میرا مصائب ہے، یہی میرا فضائل ہے. جیسے پہلے سے معلوم تھا کہ رسول اس دنیا سے جانے والے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ میری سنت لن تجد سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی. لہذا جب اول آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اللہ نے جانشین رکھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتم کے بعد اللہ جانشین نہ رکھے گا؟ اچھا، کل میرا مناظرہ حسر آپ رضی اللہ عنہ گفتگو ہو رہی تھی، مناظرہ ہو رہا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی. انہوں نے کہا کہ بھائی، میں نے کہا کہ جنازہ رسول کو انہوں نے نہیں چھوڑا، چھوڑ دیا اور چلے گئے سقیفہ میں. یہ مسلم بات ہے. اب وہ عالم کیا کہتا ہے؟ یوٹیوب پہ آج اس قسم کے مناظرے موجود ہے. وہ عالم کہتا ہے امت کا کام اتنا مہم ہے، پوری توجہ کا تعلیم ہو، امت کا کام اتنا مہم ہے کہ نبی کا جنازہ زمین پر رکھ کر پہلے امت کی خلافت کا انتظام ہونا. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب جگہ یہ دلیلوں میں ہے کہ جنازہ اس لیے انہوں نے چھوڑا، یہ بتا دیا کہ امت کے لیے خلیفہ کا انتخاب اتنا ضروری ہے کہ نبی کا جنازہ بھی زمین پر اگر پڑا رہتا ہے تو پڑا رہے، لیکن امت کا امام معین ہونا چاہیے. اس کے بعد فوراً رہے گا، اس کا مطلب امت رسول اللہ سے زیادہ عقل مند تھی. کہ امت کی سمجھ میں آیا کہ امت کا خلیفہ معین ہونا چاہیے. رسول خدا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امت کا خلیفہ ہونا چاہیے. اس دنیا سے چلے گئے، امت کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ابھی تو مشکل یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک بار نہیں بیان کیا، جو رشیدہ میں بیان کیا، خیبر میں بیان کیا، خندق میں بیان کیا، بدر میں بیان کیا، حنین میں بیان کیا، فتح مکہ میں بیان کیا، صلح حدیبیہ میں بیان کیا، بیعت الرضوان میں بیان کیا. کہاں رسول خدا نے چھوڑا؟ ہر جگہ رسول خدا نے یہ لفظ استعمال کی. بارہ فرمایا اِنَّا مَثَلَ علی ولی، علی اور میری مثال یہ ہے کہ مثل ہارون، جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہے، وہ میرے وزیر ہے، میرے وصی ہے، میرے خلیفہ ہے. لیکن عزیزوں، امت نے علی کو خلیفہ نہیں مانا. مرحوم آغا روحی کے والد پردادا آیت اللہ العظمیٰ
علی خلیفہ ہوتے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا کو خدا نہ ماننے سے خدائی ختم نہیں ہوتی ہے، قرآن کو قرآن نہیں ماننے سے قرآن کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ اگر علی خلیفہ ہے مانو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں مانو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پورا ایک اشرا ہونا چاہیے، اور لوگ کاغذ قلم لے کے بیٹھے کہ کیا ہوا سقے خان، کیسا معاملہ ہوا۔ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی جب آنکھ بند ہو رہی تھی تو اس دن کیا ہوا بہتر جان۔ رسول خدا نے کچھ لوگوں کو لسٹڈ بائی لسٹ یہ کہا تھا کہ اسامہ کی لشکر کی چھاونی میں چلے جائیں، مدینہ چھوڑ کر یہ چلے جائیں کہاں؟ روم کی طرف۔ جتنے بھی بزرگ جوان لڑنے کی توانائی رکھتے تھے سب کو اس لشکر میں رکھا، اور من جملہ اس لشکر میں خلفائے ثلاثہ بھی تھے۔ اور عزیزوں بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اسامہ کو جب بھی یہ لوگ دیکھتے تھے تو خود خلیفہ اول دوم کہتے تھے السلام علیکہ یا امیر۔ لوگ کہتے ہیں آپ انہیں امیر کیوں کہتے ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جن کی امارت میں ہمیں لشکر میں رکھا تھا۔ اور رسول خدا کی آنکھ کھولی تو دیکھا یہ لوگ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لشکر میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا آپ بیمار تھے۔ آپ نے فرمایا میری بیماری کا تمہیں خیال ہے، میرے حکم کا خیال نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو لوٹنے میں دلچسپی تھی، اگر سچے مسلمان ہو تو تم سے کیا غلط کہ رسول خدا کی طبیعت خراب ہے یا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، رسول خدا کا راستہ معین ہے، خدا زندہ ہے، جبرائیل موجود ہے، حکم موجود ہے، تمہیں فکر کرنے کی کیا، تمہیں تو اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں گئے۔ عزیزو ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو پوری زندگی حضرت عائشہ یہ روایت پڑھتی رہی، لیکن ایک آدمی کا نام غائب کرتی تھی، کہتی تھی خرج رسول اللہ، ایک ہاتھ ان کا فضل کے ہاتھ میں تھا عباس کے بیٹے، اور دوسرا ہاتھ علا رجل، دوسرے آدمی کا آج تک نام نہیں لیا، لیکن جب معاویہ نے ان کے خاندان کے 3 جوانوں کو مار دیا تب انہوں نے آخری عمر میں نام لینا شروع کیا کہ ایک کاندھا جو تھا وہ ابو فضل کا تھا، دوسرا کاندھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روایت یہ کہتی ہے، دیکھیں رسول خدا کو کتنی اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، آپ نے دونوں ہاتھ کاندھے پہ رکھا اور آپ کا پیر زمین پر خط دے رہا تھا، یعنی اتنی توانائی نہیں تھی کہ اپنے پیروں سے، لیکن رسول خدا کو اس بات کا خیال تھا۔ آپ منبر پہ آئے، آنے کے بعد فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں شریک نہ ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب یہ نہ شیعہ نہ سنی، جو نہیں گیا اس کے اوپر لعنت۔ صرف علی ابن ابی طالب کا نام اس لشکر میں نہیں تھا، باقی سارے مردوں کا نام اس لشکر میں تھا۔ آواز پڑھنے والا، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کھلا نام تھی رسول خدا کی طرف سے۔ تو اب مولوی ہوتا ہے تکرم باز، تو بڑے بڑے مولویوں نے کہا کیا کیا جائے، تو شمس الدین احمد ذہبی جیسا آدمی، ابن تیمیہ جیسا آدمی، غزالی سرد ابن جوزی جیسا آدمی، محدث دہلوی جیسا آدمی، عبدالحق دہلوی جیسا آدمی، نواب صدیق حسن خان جیسا آدمی، انہوں نے ایک باب قائم کیا، اور سب سے پہلے جس نے یہ قدم اٹھایا حضرت بخاری ہے۔ انہوں نے ایک باب قائم کیا
کہ رسول خدا جس کو لعنت کرے وہ لعنت نہیں ہے، وہ کامیابی کی دعا ہے۔ نے غور نہیں کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ رسول خدا جس پہ لعنت کرے وہ لعنت نہیں ہے، یہ کامیابی کی، تو جتنی حد ہوگی اتنی ہی دعا کامل ہوگی۔ تو اگر رسول اللہ کی لعنت کامیابی کی دعا ہے تو اللہ کی لعنت جنتی ہونے کی دعا ہے۔ تو لعنت اللہ علی القاذبین یعنی جنتی، لعنت اللہ علی المبذرین یعنی جنتی، لعنت اللہ علی الفاسقین یعنی جنتی۔ تو اللہ کی لعنت کا بھی کوئی قانون بناؤ۔ اور اس کے بعد ایک صاحب کو میرے منہ سے مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام، تو یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے، علی علیہ السلام نے خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اب اگر آپ کہتے ہیں پڑھیے تو سمجھیے، تو پھر جس کو انہوں نے امام بنایا تم امام کیوں نہیں مانتے ہو؟ جو مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ، میں نے کہا رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ سلو خلف کل بر و فاجر، نماز جماعت پڑھو چاہے امام جماعت فاجر ہو یا نیک ہو، کوئی بھی امام جماعت ہو جاتا ہے تو جو امام جماعت ہے وہ تمہارا امام ہے۔ میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے کہ ایک دن رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے، زید بن ارقم یا کوئی صحابی نماز پڑھا رہا تھا، ہم تو نہیں مانتے کہ تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے ان کے پیچھے نماز پڑھ دی، تو اب اس امام جماعت کو نبی مانو، امام مانو؟ تو یہ نماز جماعت کا فلسفہ کہاں سے لائے ہو؟ ہماری روایتوں میں 3 بار لکھا ہے، تینوں بار لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، علی نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ہم چیزوں کا فتویٰ یہ ہے حدیث کے مطابق کہ آج اگر کسی امام کے قبر کے آگے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، لہذا جو جماعت امام کے آگے کھڑی ہوں گی وہ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے، نماز جماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ رسول کی مرنے کے بعد یا شہادت کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، تو واقعی نہیں صحیح۔ اب بتائیں کہ رسول خدا کا جنازہ زمین پر پڑا ہوا ہے، سارے اصحاب کہاں ہیں؟ سقیفہ بنی ساعدہ۔ اب وہاں حکومت طے ہو رہی ہے کہ من الوزیر ومنکم امیر، امیر ہمارا، وزیر تمہارا۔ اس کے بعد پھر ہاتھا پائی ہوئی، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، ایسا کہ رسول اللہ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں۔ تو جب مولا علی کو معلوم ہوا کہ انصار کو انہوں نے یہ کہے کہ چپ کرایا کہ جس خاندان میں اللہ نے نبوت رکھی ہے اسی میں خلافت بھی ہونی چاہیے اور ہم رسول کے خاندان سے ہیں، تو حضرت امین نے بھائی مجلس میں خلیفہ اول سے کہا کہ اگر تم شہر میں رہنے کی وجہ سے خاندان کے ہو جاتے ہو تو میرا گوشت خون محمد کا خون ہے، میرا گوشت محمد کا گوشت، میرا خون محمد کا خون، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے سائر الناس من جدت شتیٰ، یا علی انت منی، علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، لوگ الگ الگ خاندانوں سے ہیں، تمہارا خاندان بھی میرا خاندان ہے، میرا خاندان بھی تمہارا خاندان ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس دلیل سے تم انصار سے خلافت نکال کے لائے ہو اسی دلیل سے مجھے خلافت دے دو۔ اس طریقے سے خلافت کی بساط پھیلائی گئی اور سارے مدینے میں دوڑ دوڑ کر زور زبردستی کر کے لوگوں سے بیعت لی گئی، زبردستی بیعت لی گئی۔ اس کے بعد وہی یزید والا سلسلہ، جب سب نے بیعت کر لی تھی تو علی کی بیعت کیوں ضروری تھی؟ اور کیا آپ نے نہیں اور کیا آپ نے
भाई जब सबने बैत कर ली थी तो आप खलीफा हो गए थे, तो अली की बैत क्यों जरूरी थी? तो जो यजीद के मुशाविर ने कहा था, इनके मुशाविर ने कहा कि जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे तुम्हारी हुकूमत कानूनी नहीं होगी, शरई नहीं होगी। जब तक अली तुम्हारे साथ नहीं होंगे तुम्हारी हुकूमत तो होगी, खिलाफत नहीं होगी। मोहम्मद और अजीजों, बात खत्म हो गई। मैंने तहकीकात की, कितनी मेहनत की है मुसलमानों ने वाकया छुपाने के लिए। कुछ तो कहते वो आए, उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दीजिए, उन्होंने कहा नहीं दरवाजा नहीं खोलेंगे, फिर उन्होंने आग लगा दी, या आग की धमकी दी, दरवाजा खुल गया। लेकिन 100 किताबों में लिखा है कि आखिरी वक्त में खलीफे अव्वल इस वक्त जाते जाते उन्होंने ये कहा, काश मैंने फातिमा के घर को जबरदस्ती न खुलवाया होता, काश मैंने ये काम न किया। किताब है सुलैम इब्न कैस। सुलैम इब्न कैस को बाज लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन बड़ी खास बातें लिखी है। उसने एक बात ये लिखी है, मोहम्मद फर्जंद खलीफे अव्वल मोहम्मद बिन अबी बकर कहते हैं मैंने आखिरी वक्त में अपने बाबा को देखा, उन्होंने कहा मुझे जमीन पर लेटा दो। वो बार बार अपनी नाक खाक पर रगड़ते थे और ये कहते थे कि मैंने अली से क्यों खिलाफत गस्ब की। लोग कहते हैं छोटे थे, उन्होंने कैसे देख लिया है? छोटी थी नबूवत देख ली, छोटा था खिलाफत की मौत नहीं देख सकता। सलावत पढ़ने मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपकी वफात का तीसरा दिन है। क्योंकि 30 का चांद अगर होगा तो 2 रबीउल अव्वल को शहादत हजरत मोहसिन और 29 को होगा तो 2 को, और अगर 30 का होगा तो पहली को। 3 दिन शर्त है। तीसरे दिन उम्मत फातिमा ज़हरा के दरवाजे में आए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा घर जाइएगा तो दुआए सनमैन कुरैश पढ़िएगा। कौन सी दुआ? दुआए सनमैन। मौला अली हर नमाज के कुनूत में दुआ पढ़ते थे। वो दुआ नहीं है, वो फातिमा ज़हरा की मज़लूमियत है। क्या कहते हैं? कहते हैं उन लोगों पर खुदा की लानत हो जिसने ज़हरा के घर की छत को जमीन से मिला दिया। इस दुआ को पढ़ने के बाद हालात खराब हो जाते हैं। खाली हम तो सुनते थे दरवाजा जलाया, हम तो सुनते थे खाली दरवाजा जलाया, लेकिन मौलाना क्या कहते हैं? जालू साफिलहा आलिहा, घर की बुलंद दीवारों को जमीन के साथ एकसान कर दिया। इसलिए मेरे उस्ताद मोहम्मद कबीर बहजत कहते इमाम जमाना आएंगे तो पूछेंगे कि मौला बीबी ज़हरा के घर के साथ क्या हुआ। कहते इस दुआ में ये इशारा है कि दर नहीं जलाया, खाली दीवारें गिरा दी, फातिमा ज़हरा के घर को घेर लिया। कुछ छतों पर चढ़े हुए थे, कुछ दीवारों पर चढ़े हुए थे। नबी की बेटी आवाज देती थी, वाह मोहम्मद, फरमाते हैं वो बतनिन, और उस शिकम का शिकवा है खुदा तेरी बारगाह में। अब मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ। ज़िल्लिन डक़ुहा, उन पसलियों की कसम जिन्हें तोड़कर सफूफ बना दिया था, चूर कर दिया था। जनीनिन अस्क़तुहा, एक नन्हे बच्चे को माँ की गोद में नहीं कोख में मार डाला। नजफी रिज़वानुल्लाह ताला कहते जब मेरी मुलाकात इमाम ज़माना से हुई तो मैंने मौला के जनाब नमाज मुसल्ले पर एक तीर देखा जिसमें सूखा खून लगा हुआ था। मैंने कहा मौला ये कैसी कील है? पर मैं ये वही कील है जो मेरी माँ फातिमा ज़हरा के दरवाजे में लगी थी। आका इस कील पर ये काला धब्बा कैसा है? फरमाया ये मेरी माँ का खून है। जब मलून ने जोर से दीवार को धक्का दिया था तो यकीन बीबी ज़हरा के वजूद अक़दस में पैवस्त हो गई थी।
شہادت کا سبب وہ تیر تھا، وہ تیر تھی کہ جس نے ماں کے ساتھ بیٹے کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اسی لیے حضرت زہرا نے حضرت فضا کو مدد کے لیے پکارا تھا، یا فضت الیک انی اسعدینی، اے فضا میری مدد کو آؤ، قتل واللہ ما بین احشائی، میری کوکھ میں میرا بچہ مر گیا فضا۔ بی زہرا کا ایک جملہ آج تک میں ترجمہ نہ کر سکا، جب بھی بی زہرا کو اپنا بچہ یاد آتا تھا تو کہتی تھی یا الہی ما کان ابنی احون من فصیلۃ ناقۃ صالح، میرے خدا میرا بچہ ناقہ صالح کے بچے سے کم نہ تھا، اے میرے خدا میرے لال پہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کا تاریخ میں کوئی جواب نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمہ تبریزی نے یہ علم مجھے دیا، اہل بیت کے جتنے بچے ساقط ہو جاتے تھے یا رحم مادر میں مر جاتے تھے تو ان سب کا نام محسن رکھا جاتا تھا۔ انشاءاللہ جو زیارت پہ جو جائیں گے تو شام میں حلب میں قبر کی زیارت ہے جس کو کہا جاتا ہے مشہد السخت، یعنی اس بچے کی قبر کہ جو دوران راہ میں ساقط ہو چکا تھا، اس پر لکھا ہے محسن ابن حسین علیہ السلام، حسین کا بیٹا جس کا نام محسن ہے۔ میں نے کہا آقا ان سب بچوں کا نام محسن کیوں رکھا گیا؟ کہا تاکہ تاریخ فاطمہ کے محسن کو بھلا نہ سکے، امت نے بڑی محنت کی ہے کہ فاطمہ کے محسن کو بھلا دے، ابھی تو دھرمنے سے انکار کرتے ہیں، علی کے تو بس 2 ہی بیٹے تھے، تیسرے کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن عزیزو فاطمہ زہرا اور امیر المومنین سے منقول ہے، فرمایا رسول نے فرمایا حاذا حسن وذاک حسین و ابنی محسن۔ عزیزو شیعہ سنی روایتوں میں ہے کہ آخرت کے دن جب نامہ اعمال میں بس آخری بات نامہ اعمال میں کمی پڑ جائے گی، ہر مومن رسول کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، آقا مدد کیجئے۔ آقا فرمائیں گے علی کی، اے علی جاؤ فاطمہ زہرا سے کہو ان مومنوں کے بخشے کا کوئی سامان لے آئی ہے۔ عزیزو روایت کہتی ہے بی بی رونا شروع کریں گی، اچانک آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، ام المومنین خدیجہ اتر رہی ہے۔ عزیزو 70,000 فرشتوں کے ساتھ ناقہ نور سے اعلیٰ علیین سے اتریں گی۔ تو میں نے مجلس تمام کر دی، خدیجہ کی گود میں کفن میں نپٹا ہوا ایک جنازہ ہوگا، اہل محشر پریشان ہو جائیں گے، یہ کون ہے جسے خدیجہ لے کے آئی ہے؟ روایت کہتی ہے حضرت خدیجہ اس جنازے کو زہرا کو دے دیں گی، بی بی پوچھے گی اے اماں یہ بچہ کون ہے؟ فرمائیں گی تیرا محسن ہے جو در و دیوار کے درمیان شہید ہو گیا تھا۔ حضرت زہرا محسن کو آسمان کی جانب بلند کرے گی، بہت جملہ کہے گی بے آئیے ذنب قتلت، اے میرے خدا میرے بچے کا گناہ کیا تھا کہ دنیا میں آنے سے پہلے میرے لال کو مار دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون، الا لعنة الله على قوم الظالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔ خدا جو بیمار ہیں، برادر عزیز نے بتایا ہے کہ ایک محترمہ ہے شبنم رضوی بنت قدیر حسن، بہت بیمار ہے، 2 سال سے کڈنی کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ خداوند عالم انہیں اور تمام بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ خدا تجھے زہرا کی شکستہ پہلوؤں کی قسم ہے، درد حضرت زہرا کی قسم ہے، خدا تمام بیماروں کے درد کو شفا عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما۔ خدا ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت کے نوکر و غلاموں میں قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادتوں کو، ہماری اس توسل کو قبول فرما۔ شب اول قمر زیارت امام حسین نصیب فرما، عند الحساب آسانی فرما، عند المیزان شفاعت حضرت زہرا ہمارے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ ان مومنین و مومنات کو ارشاد فرمائیں۔ مرحوم محمد رضا ابن موسیٰ رضا، ظہیر فاطمہ بنت علی عباس، نور الحسن ابن محمد رضا